بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. پروردگار عالم نے دین مبین کو دین کامل اور تمام ادیان کے اوپر برتری حاصل رکھنے والے دین کے عنوان سے ارسال فرمایا ہے، اور اس دین کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جس میں گزشتہ تمام ادیان کے اوپر برتری حاصل ہے. لہذا اگر پیغام کا ذکر ہو تو پہلے کے پیغام ناقص ہیں اور اسلام کا پیغام کامل ہے. اگر شخصیت کا ذکر ہو تو پہلے کے انبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کم رتبے پر فائز ہیں، جبکہ نبی اکرم کی شخصیت انسان کامل ہونے کے ناطے اعلیٰ ترین رتبے کے اوپر فائز ہیں. اگر قربانیوں اور ایثار کا ذکر ہو تو دین اسلام کے اندر کربلا جیسی عظیم الشان قربانی موجود ہے، اور اس قربانی کے پیش نظر ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ قربانیوں کے معاملے میں بھی دین اسلام افضل اور اکمل ہے. اسی اعتبار سے جو شخصیتیں ادیان کے ہمراہ رہی ہیں، اصحاب نبی جو رہا کریں کیے ہیں، ان تمام کے اندر بھی اسلام کو ایک برتری حاصل ہے. نبی اکرم کی نبوت کے اعلان کے پہلے دن کے ساتھ ہی ایسے عظیم الشان ہستیاں نبی اکرم کے ساتھ رہی ہیں جنہوں نے اسلام کے ہر مرحلے میں اس کا پوری تندہی کے ساتھ دیا، جدوجہد کو انجام دیا، اور کوئی پہلو قربانی کا ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں کوئی اور ان کے اوپر تقدم یا برتری حاصل کرے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلے دن سے، جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کے سامنے ظاہر ہوئے، اس دن سے لے کر ختمی مرتبت کی وفات تک تمام مواقع کے اوپر نبی اکرم کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. اور اگر ان شخصیتوں کا ذکر ہو جنہوں نے ابتدائی اسلام کی ابتدا میں نبی اکرم کا ساتھ دیا اور ان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو تحمل کیا، ان کے اوپر آنے والی مشکلات کو اپنے اوپر لے لیا، تو ان تمام شخصیتوں میں سر فہرست حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے. حضرت ابو طالب تاریخ کا وہ ایک عجیب کارنامہ ہے، عظیم الشان ہستی اسلام کے اندر آنے والی ہستیوں میں، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی اکرم کی ذات مقدس کے اوپر قربان کیا، اور ایسے موقع کے اوپر قربانی عنایت فرمائی کہ جب کوئی دین اسلام کا نام لینے والا موجود نہیں تھا، کوئی دین اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت دینے والا موجود نہیں تھا. آج 1.3 ارب مسلمان دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور آج ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اس کو نبی اکرم کے خاندان سے نسبت دی جائے، نبی اکرم کے کام سے نسبت دی جائے. لیکن ذرا وہ زمانہ تصور فرمائیے کہ جب ختمی مرتبت بی بی خدیجہ اور امیر المومنین کے ساتھ تنہا کفار مکہ کے سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، اور ایسے ایک موقع پر جو ہادی کی حفاظت کرنے والے ہوتے تھے، ان کے کام میں ان کا ساتھ دینے والے جو ہوا کرتے تھے، وہ زمانے کی شدید ترین سختیوں کا سامنا کر رہے ہوتے تھے. ایسے ایک موقع پر کہ جو اگر نبی اکرم کے ساتھ چلنے والا ہوتا تھا تو اس کو اذیت و آزار کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ایسے عالم میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی اکرم کا ساتھ دیا. اور میں نے عرض کیا کہ وہ تمام مصیبتیں جو نبی اکرم کی ذات مقدس کے اوپر آ رہی تھیں، ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے چلے گئے. اور اس کی انتہا شاب ابی طالب کا مارکہ ہے کہ جس کے اندر ختمی مرتبت کو نہ بنی ہاشم ہونے کی وجہ سے، نہ کسی عرب خاندان سے منسوب ہونے کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، کفار مکہ کی طرف سے اور تمام قریش کی طرف سے سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، بائیکاٹ کر دیا گیا. نبی اکرم شاب ابی طالب کے اندر تشریف فرما ہوئے، 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر مقیم رہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ اس گھاٹی کا نام ہی شاب ابی طالب ہے، یعنی وہ زمین ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو پناہ دے دی ہے، اور یہ زمین منسوب ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. اور واقعہ آپ کے ذہن میں بہت واضح ہے کہ ختمی مرتبت کو جب اس بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا جو 7ویں اعلان نبوت کے بعد پیش آیا، بعثت کے 7ویں سال میں پیش آیا،
تو مکے میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں نبی اکرم تشریف فرما ہو سکتے تھے، اور یہ حضرت ابو طالب کی زمین تھی جو انہوں نے اس واقعے سے کافی پہلے خریدی ہوئی تھی۔ اس جگہ کے اوپر نبی اکرم حضرت ابو طالب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اور 3 سال تک اس تنگ اور تاریک اور سنسان گھاٹی کے اندر نبی اکرم نے زندگی گزاری۔ اور اگر ایسے 3 سال کے اندر کہ جو تاریخ اسلام کے سخت ترین 3 سال ثابت ہوئے ہیں، نبی اکرم کا ساتھ دینے والوں میں اگر غور کیا جائے تو سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو ان کا ساتھ دیتا۔ یعنی تعجب ان لوگوں پر ہے کہ جو بعد میں اسلام کے بہت بڑے بڑے دعوے دار بن گئے، تو کوئی شخصیت ثابت کر کے دکھائے کہ ان 3 سالوں میں وہ سب لوگ کہاں موجود تھے۔ اور اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 سالوں کے اندر حضرت ابو طالب تھے، امیر المومنین تھے، اور حضرت ابو طالب کا گھرانہ تھا کہ جو نبی اکرم اور ان کی زندگی کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ تمام طرف ہونے والے حملات میں امیر المومنین کو نبی اکرم کی جگہ پر سلایا جاتا رہا، جیسا کہ امیر المومنین نے اپنے خطبات میں بیان فرمایا۔ یوں اگر ہم حضرت ابو طالب کے کارناموں کو 3 اہم ترین نکات کے اندر خلاصہ کرنا چاہیں تو سب سے بڑا کارنامہ حضرت ابو طالب کا میں جو اپنے طور پر سمجھ پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں فضیلتوں کو زندہ رکھنے کی رسم ڈالی۔ حضرت ابو طالب کا تعلق بنی ہاشم سے ہے، اور بنی ہاشم حضرت ہاشم کے بعد سے جو بنی ہاشم کہلائے وہ فضیلتوں ہی کی بنیاد کے اوپر ہاشم کہلائے۔ عرب میں قحط آیا اور کوئی ان کو کھانا دینے والا نہیں تھا، اور حضرت ہاشم نے جو اجداد رسول خدا میں سے ہیں اپنے جانوروں کو قربان کیا اور عرب کے رہنے والوں کو، ان قحط زدہ لوگوں کو اپنی طرف سے کھانا کھلایا۔ اس قربانی کو، ان کے اس ایثار کو اتنا یاد رکھا گیا کہ انہیں ہاشم اور سقی کا لقب دے دیا گیا، اور یہ پورا خاندان بنی ہاشم کہلایا۔ بنی ہاشم میں آنے والے تمام افراد توحید، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام اجداد نبی اکرم توحید اور ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ لہذا کیا وہ حضرت ہاشم کی واقعات ہوں، یا وہ حضرت عبد المطلب کے واقعات ہوں، یا وہ حضرت ابو طالب کے واقعات ہوں، ان تمام کے اندر توحید کے علمبردار ہونا اس جاہلیت کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے واقعے کو غور فرمائیے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا اور انہیں اس شدید حملے کا سامنا کرنا پڑا، ان کا دعویٰ بس اتنا دعویٰ تھا کہ یہ جو بیت ہے اس کا ایک رب ہے، اور وہ رب اس کی حفاظت کرنے کا، اور میں چونکہ صرف جانوروں کا مالک ہوں، میں صرف اپنے قبیلے کا مالک ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جب وہ ایک موقع پر ابرہہ کے سامنے پہنچے اور کہا کہ میں ان جانوروں کو لینے آیا ہوں جو تم نے مکہ سے اٹھا لیے ہیں، تو اس نے ہنس کر کہا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو، اس گھر کی حفاظت کی بات نہیں کرتے جس کا احترام کرتے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس توحیدی انداز میں جواب دیا کہ میں گھر کا مالک نہیں ہوں، گھر کا ایک مالک ہے، اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک پالنے والا ہے، اس رب کی نشانی میں ایک گھر بنا ہے، اور وہ مالک مجھ سے زیادہ اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہی ہوا کہ جو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا۔ ایسی عظیم الشان ہستی جن کی توحید کی گواہیاں تاریخ کے اندر موجود ہیں، ان ہستی کے فرزند ہیں حضرت ابو طالب، اور یہ خود اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ کس طریقے سے فضیلتوں کو اس زمانے کے اندر زندہ رکھنے والے ہیں۔ لہذا کوئی مورخ ہمارے پاس ایسا موجود نہیں ہے، گرچہ بعض متعصب مورخین نے بعد میں کچھ الزامات لگائے حضرت ابو طالب کے اوپر، لیکن کوئی ایک بھی مورخ ایسا نہیں ہے جس نے حضرت ابو طالب کی شخصیت کی پاکیزگی کو زیر سوال قرار دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ فضیلتوں کے اندر، ان کی ذات مقدس کے اندر کوئی کمی تھی۔ لہذا جاہلیت کے زمانے میں فضیلتوں کا احیاء کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی ذات کا پہلا کارنامہ تھا، اور ان فضیلتوں کے اندر وہ تمام فضائل شامل ہیں جو اسلام نے، دین اسلام نے اپنی رہنمائی کے ذریعے سے اور اپنے پیغام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود اجداد نبی اکرم کی برتری کی ایک وجہ بنتی ہے کہ وہ پیغام کے جو اسلام کے ذریعے سے بعد میں پہنچا، وہ اپنے زمانے میں اس پیغام کے اوپر خود عمل کرنے والے تھے اور اس کی فضیلتوں کو درک کرنے والے تھے۔ دوسرا معاملہ کہ جو حضرت ابو طالب کی ذات کے اندر انتہائی اہم نظر آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے ان میں سے ایک اہم ترین کارنامہ ہے، وہ نبی اکرم کی ذات کا ایسا دفاع کرنا ہے کہ جس کی کوئی مثال بعد کی تاریخ میں ہمارے سامنے موجود نہیں۔ نبی اکرم کی ذات کا نہ صرف جسمانی دفاع کرنا بلکہ شدت کے ساتھ معنوی دفاع کرنا، اور ان دونوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اگر جسمانی دفاع کی بات کریں
تو ہمارے پاس نبی اکرم کی روایت موجود ہے کہ جو کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے کوئی قریش کا شخص مجھے نقصان نہ پہنچا سکا. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے. اور یہ حضرت ابو طالب کی ذات کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے نبی اکرم کی ذات مقدس کو کسی حملے کا نشانہ بننے نہیں دیا. جیسے کہ میں نے شاب ابی طالب کے واقعے کے سلسلے میں عرض کیا کہ امیر المومنین کو ان کے بستر پر سلاتے تھے تاکہ نبی اکرم کو جو خطرات پیش آئیں اس کا سامنا امیر المومنین کی ذات کرے، نبی اکرم کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. لہذا ایک واقعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی اکرم ایک موقع پر کچھ دیر کے لیے حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. کسی نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو جہل نے ایک دن پہلے انہیں کچھ دھمکیاں دی تھیں. یکایک حضرت ابو طالب کے ذہن میں خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ابو جہل نے اپنی دھمکی پر عمل کرنا چاہا ہو اور اس نے نبی اکرم کی ذات مقدس کو کسی خطرناک ارادے سے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہو. حضرت ابو طالب نے فوراً جستجو کروائی. بدقسمتی سے نبی اکرم اس موقع کے اوپر حضرت ابو طالب کی اطلاع میں نہ آ سکے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اکرم کے دفاع میں کس مقام تک پہنچے ہوئے تھے. معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک بھتیجے کا دفاع کر رہے تھے، معاملہ اس حد پہ تھا کہ اس بھتیجے کی خاطر وہ تمام عرب قبائل سے لڑائی مول لینے کو تیار تھے. اور منصوبہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان جوانوں سے کہا کہ اے جوانوں، مجھے ایک سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محمد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ کسی نے ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں گا اور جتنے بھی کفار کے سربراہ وہاں موجود ہیں ان سب کی گردنوں کو اڑا دوں گا. تم لوگ میرے ساتھ چلو، خانہ کعبہ میں ہم پہنچیں گے، ایک ایک سردار کی پشت پر کھڑے ہو جانا اور جب میں اشارہ کروں تو سب کی گردنوں کو اڑا دینا. اسی عالم میں جب کہ حضرت ابو طالب یہ منصوبہ بنا رہے تھے اور اس منصوبے پر عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکلنے والے تھے کہ یکایک کسی نے نبی اکرم کو اطلاع دی کہ آپ کے چچا آپ کی حمایت میں اتنا سخت اقدام انجام دینے والے ہیں. نبی اکرم فوراً تشریف فرما ہوئے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کو اپنے گلے سے لگا لیا، گریہ فرمایا اور کہا کہ میرے بھتیجے اتنی دیر بغیر بتائے اطلاع دیے میری نظروں سے اوجھل مت ہوا کرو کیونکہ یہ میرے لیے سخت ہے. اور ایسے ایک موقع پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آئندہ بھی تمام کفار کو ایسی دھمکیوں سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کا اظہار ضروری ہے. لہذا عین منصوبے کے مطابق جوانان بنی ہاشم کو لے کر دوبارہ خانہ کعبہ پہنچے. دوبارہ ان جوانوں کو سرداروں کے سروں کے پیچھے کھڑا کیا اور اس موقع کے اوپر تمام سرداروں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ اے سرداروں، تم جانتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو کتنا پسند کرتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ تم میں سے بعض لوگ اس بھتیجے کے دشمن موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جان کو کوئی نقصان پہنچائیں. میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ یہ کہ میں تمام تم سرداروں کی گردنوں کو اڑا دیتا اگر میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچتا. اور اس دھمکی کے بعد کفار مکہ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی اکرم کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی ذہن کے اندر لائے، چونکہ سب نے بآسانی پہچان لیا کہ بنی ہاشم اس معاملے کے اندر کسی بھی کمپرومائز پر تیار نہیں ہوں گے. اب وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کا دفاع بھتیجے ہونے کے ناطے کیا، ان سے ہمارا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ایک بھتیجے کے دفاع کے لیے 10 بھتیجوں کو قربان کریں گے حضرت ابو طالب؟ اگر معاملہ صرف بھتیجے ہونے کا ہوتا تو ایک بھتیجے کے دفاع کے لیے کیا تمام عرب کے قبیلوں سے اور تمام عرب کے سرداروں سے جنگ مول لیں گے جس کے اندر 10 اور سینکڑوں افراد کے مارے جانے کا خدشہ تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب اگر صرف بھتیجے ہونے کے ناطے یہ کام کر رہے ہوتے تو دوسرے بھتیجوں کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تھا، اپنی ذات کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تھا، اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. لیکن یہ نبی اکرم کی ذات تھی جو ان کے تمام بھتیجوں اور پورے خاندان کے اوپر تقدم حاصل کر رہی تھی. لہذا ایک موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں محمد کے دفاع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آگے جاؤں گا تو مجھے کتنے بڑے خطرے کا سامنا کرنا ہوگا. اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ کوئی شخص رشتہ داری سے نکل کر اس کو دین اور مذہب کی ذمہ داریوں میں لا کر دیکھے. یہ ایک واقعہ جس میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابو طالب نے اپنے سیاسی مقام کا استفادہ کیا، اپنے سیاسی حیثیت کا استفادہ کیا اور اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو ایسی تنبیہ کی کہ پھر کبھی وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے
کہ حضرت ابو طالب سردار مکہ ہونے کے ناطے ہجر اسماعیل کے اندر تشریف فرما ہوا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے ساتھ موجود ہجر اسماعیل کے ساتھ جو حصہ ہے وہ سرداروں کے لیے مختص تھا، وہ لوگ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. اور نبی اکرم کی شخصیت کا تعارف کرانے کی غرض سے کہ جو بھی مکہ کے اندر آئے وہ نبی اکرم کی شخصیت کو دیکھے اور ان کے احترام کو سمجھے، وہ نبی اکرم کو اپنے ساتھ بٹھا دیا کرتے تھے. کفار مکہ شدت کے ساتھ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے اجداد کو برا بھلا کہنے والا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا برا بھلا کہنے والا ہے، اس کو کیوں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے ہیں؟ آپ سردار ہیں تو آپ بیٹھا کریں. لیکن حضرت ابو طالب فرماتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے ساتھ کس کو بٹھاؤں اور کس کو نہ بٹھاؤں. اگر حضرت ابو طالب کی شخصیت صرف بھتیجے ہی کا دفاع کرنا چاہتی تھی تو ہجر اسماعیل میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا دفاع کے لیے، جان بچانے کے لیے ہجر اسماعیل میں بٹھایا تھا؟ تو جان تو کہیں اور بھی بچ سکتی تھی. ہجر اسماعیل میں بٹھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمام آنے والے عرب نبی اکرم کو دیکھیں، ان کے پیغام کو سننے کی کوشش کریں اور نبی اکرم حضرت ابو طالب کی اس سرپرستی کے اندر اور اس حفاظت کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کے فریضوں کو انجام دیا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت نے نبی اکرم کے لیے جو دوسرا کارنامہ انجام دیا، پہلا تو یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں فضیلتوں کا احیاء کیا، اور دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ نبی اکرم کی ذات مقدس کا ایسا دفاع کیا کہ جس کی کوئی نظیر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور میں بار بار شاہ ابی طالب کا عرض کروں گا کہ 3 سال اپنے پورے خاندان کو اتنے بڑے رسک میں اور اتنے بڑے خطرے میں مبتلا کر دینا، اتنی بڑی قربانی دے دینا، اتنا زیادہ اظہار کرنا، یہ کسی قرابت داری کے تحت نہیں ہے. لہذا جو لوگ کسی قرابت داری کی وجہ سے ایسے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ کیا عرب میں ان کے سامنے ایسی کوئی اور مثال بھی موجود ہے کہ جس میں قبیلے کے کسی سردار نے اپنے ایک بھتیجے کی خاطر، صرف خونی رشتے کی خاطر، اور میں جو صرف خونی رشتہ کہہ رہا ہوں اس مقام دینی کی مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب نبی اکرم کا دفاع خونی رشتے کی خاطر کر رہے ہوتے تو اس کی کوئی حد ہوتی، دوسرے خونی رشتوں اور ناتوں کا بھی خیال کر رہے ہوتے. یہ دفاع صرف نبی ہونے کے ناطے تھا. جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کون سا اعلیٰ مقام نصیب ہوا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جو پروردگار نے عنایت فرمائی ہے، اور اسی کی خاطر نبی اکرم کا اتنی شدت سے دفاع فرمایا کرتے تھے. تیسرا کارنامہ جو حضرت ابو طالب کی ذات مقدس نے جاہلیت کے زمانے میں اور اعلان نبوت کے بعد انجام دیا، وہ یہ تھا کہ نبی اکرم کے اطراف میں حامیوں کے گروہ کو آنے کا ایک موقع فراہم کر دیا. یعنی وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی نبی اکرم کی حمایت کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی نبی اکرم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، اور جو لوگ ساتھ دینے والے تھے وہ خود اتنے کمزور تھے کہ عرب کے معاشرے کے اندر وہ ذلت کا شکار ہوئے ہوئے تھے. ایسے ایک موقع کے اوپر حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کو ایسے افراد فراہم کر دیے جن کے ذریعے سے نبی اکرم کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. لہذا ہمارے پاس بار بار موجود ہے اور اس تاریخ کے اندر مسلسل درج ہوا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کے فرزند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبی اکرم کی جان کے دفاع میں، نبی اکرم کے پیغام کے دفاع میں جو قربانیاں دیں وہ کسی کے لیے بھی قابل انکار نہیں ہے. اور یہ سب کا سب حضرت ابو طالب کی اس اعلیٰ تربیت کے سائے میں انجام پایا کہ جو وہ امیر المومنین اور ان کے گھرانے کے لیے انجام دے رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص افراد کو حضرت ابو طالب نے فراہم کیا کہ جو نبی اکرم کے اطراف میں موجود ہوئے، اور ان 10 سالوں میں جن 10 سالوں میں حضرت ابو طالب تشریف فرما تھے، نبی اکرم کو فرمانا آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ فرمایا کہ کبھی قریش مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے ویسا کہ جیسا حضرت ابو طالب کے بعد نقصان پہنچایا، اور ایسا صرف حضرت ابو طالب کی حیات طیبہ کی وجہ سے تھا. اب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو بحث بہت مشہور ہو گئی اور ایک الزام کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ کیا حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. اس بحث کو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج سے کچھ عرصے پہلے تک چندہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ علمی اعتبار سے اس بحث کو اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بعض حلقوں کی طرف سے اسلام میں لائے جانے والے انحرافات کی ایک نشانی سمجھی جاتی تھی. یعنی یوں سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ کے اندر کافی انحرافات ہو چکے ہیں، مصنوعی احادیث گھڑی گئی ہیں، اور ان مصنوعی احادیث کے نتیجے میں ایمان ابو طالب کے اوپر شک کیا جاتا تھا. لہذا کثرت کے ساتھ اہل سنت اس بات کے معتقد تھے کہ حضرت ابو طالب شدت کا ایمان رکھتے تھے اور ان کے ایمان کے درجات کو بیان کیا جاتا تھا.
یہاں تک کہ نہج البلاغہ کی تشریح کرنے والے ابن ابی الحدید نے اس موضوع کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اپنی شرح نہج البلاغہ کے اندر مورد بحث قرار دیا اور اس کے اوپر متعدد شواہد کو بیان کیا. اور ظاہر ہے کہ ابن ابی الحدید 7ویں صدی 6ٹھی صدی ہجرہ کے مورخ ہیں اور محدث ہیں، اور اس زمانے سے ایمان ابو طالب کے اوپر مستند کتب تحریر ہو رہی تھیں اور آج تک تحریر ہوتی جا رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کام کیوں انجام پایا، کیوں حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر شک کیا گیا، جبکہ قرآن کریم سورہ ضحیٰ کے اندر جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ارشاد فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی یاد کرو کہ کیا تم یتیم نہیں تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی، فآویٰ پس اس خدا نے تمہیں پناہ دی، ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ حیرانی اور تحیر کا شکار تھے اور پروردگار عالم نے آپ کو روشنائی عنایت فرما دی، ووجدک عائلا فأغنیٰ، اور آپ مالی اعتبار سے بے بضاعتی کا شکار تھے اور ہم نے آپ کو مالی اعتبار سے غنی کر دیا. اور اس پہلی جملے کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے اور خدا نے پناہ دی. تو سوال یہ ہے کہ وہ عمل کے جو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے ذریعے سے انجام پایا، جس کو پروردگار عالم اپنے عمل سے منسوب کر رہا ہے، اگر آج کوئی شخص نبی اکرم کے بارے میں ایک روایت سنے کہ کسی نے نبی اکرم کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا تو اس کو ایک فضیلت سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں 3 دن نبی اکرم کے ساتھ رہا تو اسے فضیلت سمجھا جاتا ہے. اور کتنے ہی لوگ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک وقت نبی اکرم کے ساتھ بیٹھے تھے. ان تمام چیزوں کو فضیلت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ جس نے 42 سال نبی اکرم کا دفاع فرمایا اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں. یعنی اگر آپ تصور فرمائیے تو ختمی مرتبت کے 42 قیمتی سال وہ ہیں کہ جب حضرت ابو طالب نے ان کا دفاع فرمایا. اگر کوئی نبی اکرم کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو وہ فضیلت قرار پاتی ہے، اور اگر نبی اکرم کسی کے گھر کے اندر رہ رہے ہوں، صبح و شام اس کی محبتوں اور اس کی عنایتوں سے کچھ نہ کچھ دفاع حاصل کر رہے ہوں، اور ان کی زوجہ کے بارے میں وہ اعلیٰ جملات ارشاد فرما رہے ہوں کہ جو شاید انہوں نے کسی غیر کے بارے میں ارشاد فرمائے ہوں، ان کے باوجود حضرت ابو طالب کو کوئی فضیلت حاصل ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ تاریخی یا دینی ہونے سے زیادہ ایک سیاسی معاملہ ہے. در حقیقت یہ اسلام میں آنے والی ایک بدقسمتی کی علامت ہے، اور وہ بدقسمتی بنی امیہ اور یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہوا. آپ اور میں آگاہ ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب حکام کی طرف سے نبی اکرم کی روایات کو بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور پابندی لگانے کے بعد اگر کسی کو اجازت بھی دی گئی تو ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جو خاندان بنی امیہ کی شان میں مصنوعی قصیدے گڑھنے کی مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ جن کی روایتیں ضعیف تھیں، وہ لوگ جن کا اعتبار علمی حلقوں کے اندر موجود نہیں تھا. حتیٰ بعد کے زمانوں میں بھی حکام باقاعدہ سرپرستی کرتے تھے ایسے لوگوں کی کہ جو مصنوعی روایتیں گڑھنے کے ماہر تھے. تو اب اگر آ کر ہم حساب لگائیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں کیوں شک ہے، حضرت ابو طالب کے ایمان میں کیا شبہ ہے، تو ہمارے سامنے مسلم اور بخاری سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس روایت کے اندر یوں کلمات استعمال کیے گئے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری شفاعت انہیں نصیب ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے مثلا مفہوم یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا اب میں نے کوشش کی ہے کہ وہ نعوذ باللہ عذاب کے کسی بہتر رتبے کے اندر موجود رہیں. اس طرح کی دو روایتیں گڑھی گئیں، اور میں چاہوں گا کہ ان روایتوں کے راویوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں اہل سنت ہی کے مکاتب سے اور مسانید سے چند جملات عرض کروں. یہ روایت بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے، اور روایت کو بھائی کی انتہائی نامعقول ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ اگر کوئی اس سے استشہاد کرے اور آپ کے سامنے دلیل لانے کی کوشش کرے تو آپ پہلے سے آگاہ ہوں. روایت یوں کہی کہ نعوذ باللہ نبی اکرم کہتے ہیں، بھائی کے جملات سخت جملات ہیں اور ظاہر کوئی مومن نہیں سننا چاہے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کیا جائے اور اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. فرماتے ہیں کہ مثلا اس طرح سے لکھا مسلم اور بخاری نے کہ نبی اکرم نے کہا کہ میں نے ابو طالب کو آتش کے درمیان دیکھا اور اس کے بعد آگ کے درمیان دیکھا، اور اس کے بعد میں نے ان کو ضحضاح نامی ایک جگہ کے اوپر منتقل کروا دیا.
زحزح یعنی ایک ایسی جگہ جہاں آگ کا اثر نسبتاً کم تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں کہ شاید قیامت کے دن میری شفاعت حضرت ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچا دے، لہذا میں نے ان کو آگ سے نکال کر زحزح تک پہنچا دیا۔ اور یہ صحیح بخاری نے اپنی کتاب کی 5ویں جلد میں ابواب مناقب میں قصہ ابی طالب کے اندر بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت کس قسم کی روایت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ روایت کو قبول کرنے میں درایت سب سے اہم ہے۔ درایت یعنی عقل کا استعمال اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ روایت صحیح روایت ہے بھی یا نہیں۔ تو اگر ہم درایت کا مختصر سا علم رکھتے ہوں تو ہم آگاہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کافر ہو تو شفاعت نبی اکرم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جبکہ نبی اکرم خود ارشاد فرماتے ہیں اس مصنوعی روایت کے اندر بھی کہ شاید میری شفاعت ان کو فائدہ پہنچا دے، لہذا بقول اس روایت کے کہ میں نے ان کو آگ سے نکال کے زحزح میں پہنچا دیا۔ سوال یہ کہ اگر وہ کافر ہیں تھے نعوذ باللہ تعالی جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو قرآن کریم تو نبی اکرم سے کہتا ہے کہ آپ ان کے سرہانے بھی کھڑے نہ ہوں، ان کے اوپر نماز نہ پڑھیں۔ حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ ان کو سلام نہ کرو، ان کے لیے دعا نہ کرو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ جب تمام انبیاء کو یہ حکم دے چکا تو کیوں نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ شاید میری شفاعت ان کو پہنچ جاتی، لہذا میں نے زحزح میں منتقل کر دیا۔ تو یہ روایت درایت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ایمان اور کفر کے ان معیارات کے اعتبار سے بھی جو قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، یہ روایت قرآن کریم سے ٹکرانے والی روایت ہے، لہذا درایت کے اعتبار سے اس روایت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد جو اس کے راوی ہیں وہ سفیان بن سعید ثوری ہیں، عبد الملک بن عمیر، عبد العزیز بن محمد دراوردی اور لیث بن سعد، یہ 4 راوی ہیں جو اس روایت کی سند کے اندر موجود ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ان 4 کے بارے میں آپ اہل سنت ہی کے علم رجال کے ماہرین کی زبانی سے بیان سن لیجئے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان معروف بالذہبی، میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے اور مشہور کتاب ہے ذہبی کی رجال کے اوپر۔ ذہبی سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جعلی احادیث بیان کرتا ہے اور ضعیف راویوں سے نقل کیا کرتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ کچھ روایتیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ یہ سفیان ابن سعید ثوری یہ مصنوعی روایتیں گڑھتا ہے اور ضعیف راویوں سے یہ بیان کرتا ہے، یعنی یہ روایت گڑھنے کا ماہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ روایت گڑھنے کا ماہر نہ ہوتا تو ایسی مصنوعی روایت اس کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بعد عبد الملک بن عمیر کے بارے میں احمد بن حنبل سے زیادہ مستند ظاہر اہل سنت میں کون ہوں گے؟ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر انتہائی ضعیف ہے اور اس کی روایتوں میں غلطیوں کی بھرمار۔ اس کے بعد ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر بہت لمبی ہو گئی تھی، لہذا حافظے کی انتہائی خرابی کا شکار ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نادر احادیث کو اور ضعیف احادیث کو سب کو جمع کر دیا کرتا تھا۔ بس یہ شخص بھی روایت کے اعتبار سے، علم رجال کے اعتبار سے شدید ضعف کا شکار ہے۔ عبد العزیز بن محمد دراوردی، اس کے بارے میں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر روایت کو بیان کرتا تھا اپنے حافظے سے تو ایسی باتیں کہتا تھا جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ابو حاتم نے بھی اس کے بارے میں یہی حکم دیا۔ اور لیث بن سعد کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کے رجال میں لیث نامی کسی راوی کو قبول نہیں کیا گیا، انہیں مجہول قرار دیا گیا، انہیں ضعیف قرار دیا گیا۔ اور لیث بن ثابت انہی افراد میں سے ہے، لہذا یحییٰ بن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں جن سے لیث نے روایتیں کی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور جب وہ روایت بیان کرتا ہے تو اس کے اندر مسامحہ کیا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک راوی کسی روایت کے اندر ضعیف ہو، اس کے بارے میں ہمارے پاس علم حاصل نہ ہو، مجہول ہو کم سے کم ہمارے لیے، تو پھر ہم وہ روایت قبول نہیں کرتے۔ یہاں 4 راوی موجود ہیں اور چاروں کے چاروں علم رجال کے اعتبار سے ضعیف، اور بالاخص سفیان بن ثوری کہ جس کے بارے میں جملہ دوبارہ ذہبی کا عرض کر دوں کہ ذہبی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور روایت گڑھا کرتا ہے۔ بس روایت کے اعتبار سے ان چاروں حضرات کے بارے میں کم سے کم معمولی سا جاننے والا شخص بھی
اس بات پہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ ان کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کا ضعف جو ہے وہ واضح ہے، اور روایتوں گڑھنے کے اندر ان کی مہارت ہے۔ اب یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کیوں یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ اگر کبھی روایت گڑھا کرتے تھے تو وہ کسی سیاسی حکمت کے تحت اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے بنی امیہ کو دشمنان اہل بیت تھے، اسلام کے دشمن تھے، انہیں روایت سے کیا کام، تو اگر وہ آ کر روایت بیان کروایا کرتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کو مشکوک قرار دے کر بنی امیہ چند مصلحتوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 3 نکات کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ اسلام کی جو محسن ہستیاں ہیں ان سے اسلام کے دفاع کا انتخاب دے۔ چاہتے تھے کہ ابو طالب، یعنی جانتے تھے بنی امیہ کہ اگر حضرت ابو طالب نبی اکرم کا دفاع نہ کرتے تو حضرت نبی اکرم کبھی بھی اسلام کو پھیلا نہیں پاتے۔ یہ سوچتے تھے کہ اس زمانے میں اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ ہم محمد کے دین کو پھیلانے سے روک لیتے۔ یہ بنی امیہ اس زمانے کی حسرت لیے ہوئے دل میں بیٹھے تھے کہ ابو طالب نے دفاع کیا تو اسلام پھیلا، اور اگر ابو طالب دفاع نہ کرتے تو اسلام نہ پھیلتا۔ تو اب حضرت ابو طالب سے اس اسلام کے دفاع کا بدلہ لینے کی کوشش کی، اور بدلہ لینے کی کوشش اس طرح سے کی کہ جو جتنا بڑا محسن ہو اسلام کا اس کو اتنی ہی زیادہ مذمت کا نشانہ بنا دیا جائے۔ لہذا حضرت ابو طالب کی شخصیت کو مذمت کا نشانہ بنا دیا۔ امیر المومنین کی شخصیت کے بارے میں مصنوعی روایتیں گڑھنا شروع کر دیں، اور اس کی انتہا یہ تھی کہ امیر شام نے 60 سال تک نبی اکرم و امیر المومنین کی ذات مقدس کو جمعے اور جماعت کے خطبات سے نعوذ باللہ سب و شتم کروائی، لعن طعن کروائی۔ اور مقصد وہی مقصد ہے کہ اسلام کے جو محسن ہیں، اسلام پر جنہوں نے احسان کیا اور اپنی ذات سے گزر کر اسلام کا دفاع کیا، ایسی ہستیوں سے کوئی انتقام لیا جائے، ایسی ہستیوں کو کسی طریقے سے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جائے۔ بس پہلا مقصد اسلام کے محسنوں سے بدلہ لینا تھا۔ دوسرا معاملہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے، وہ اس طرح سے کہ بنی امیہ میں اور اسلام کی دوسری بظاہر بڑی شخصیتوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اجداد کا اسلام سے کوئی تعلق رہا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ بنی امیہ اور دوسرے جو اسلام کی نامور ہستیاں ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اجداد تو دور کی بات، جن کے باپ کبھی اسلام سے کوئی تعلق رہا ہو، جنہوں نے اپنی زندگی میں کفر اختیار نہ کیا ہو۔ یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کفر اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانیوں تک اور بعض نے بڑھاپے تک سوائے کفر کے کسی اور فکر پر عمل نہیں کیا تھا۔ اب ان کو سامنا کرنا پڑا امیر المومنین کی ذات مقدس سے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جنگ صفین کے اندر امیر شام امیر المومنین کے مقابلے میں ہے، اور امیر شام کے اجداد کی کیفیت بہت واضح ہے اور امیر المومنین کے اجداد کی کیفیت بہت واضح ہے۔ ایسے ایک موقع کے اوپر اور ایسے اس کے بعد آنے والے ایسے مواقع کے اوپر کہ جب صلح امام حسن کے موقع پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے مقابلے میں یہ معاویہ آتا ہے، اور پھر میدان کربلا کے اندر کہ جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے مقابلے میں یزید بن معاویہ آتا ہے، پوری دنیا ان دونوں افراد کا مقابلہ ہمیشہ کرے گی۔ تو اگر مقابلہ کرنے پر آئیں اور کہیں کہ حسین کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، اور یہ سوال یزید سے کریں کہ یزید کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نانا کون ہے، اب ایسے ایک تقابل میں کر نہیں سکتے تھے کہ نبی اکرم کی ذات مقدس کو نشانہ بناتے۔ یعنی اگر وہ چاہتے تھے کہ امام حسین سے یہ سوال کریں کہ آپ کے والد کون ہیں، تو امیر المومنین سے جتنا انتقام لینے کی کوشش کی، جتنا بھی چاہا کہ امیر المومنین کو اسلام سے باہر دکھائیں، دکھا نہ سکے۔ 60 سال تک کہتے رہے کہ امیر المومنین کا اسلام سے کیا تعلق، لیکن ان کی بات چل نہ سکی اور امیر المومنین کا نام گرامی تمام لوگوں کے سامنے زندہ رہا۔ اب باپ سے تو انتقام نہ لے سکے، نہ امام حسین کے والد سے انتقام لے سکے، نہ امام حسن کے والد سے انتقام لے سکے، نہ امیر المومنین سے انتقام لے سکے، اور نہ ہی ان کے نانا سے انتقام لے سکتے تھے۔ ظاہر ہے امام حسین کے نانا سے کیا انتقام لے سکتے تھے، امام حسن کے نانا کے اوپر کیا الزام لگا سکتے تھے۔ تو اب اجداد میں جو ایک شخصیت نظر آئی جس کے اوپر تمام الزامات کی بوچھاڑ کر دی، وہ حضرت ابو طالب کی شخصیت، کہ کہا کہ ہم حسین کے نانا کو کچھ نہیں کہہ پائیں گے، ہم حسین کے باپ کو کچھ نہیں کہہ پائیں گے، لیکن ان کے دادا کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔
اور امیر المومنین سے جب بدلہ نہ لے سکے تو کہا کہ ان کے والد کو تو نشانہ بنا سکتے. تو بنی امیہ نے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے امیر المومنین کا جو بغض ہے وہ ان کے والد سے نکال دیا جائے. امام حسین کا جو بغض ہے اور امام حسن کے لیے جو ان کے دلوں کے اندر بغض موجود تھا وہ ان کے دادا سے نکال دیا جائے. لہذا ان تمام کے نتیجے میں حضرت ابو طالب کی شخصیت کو نشانہ بنایا. اور اس کے ساتھ اگر تیسرے پوائنٹ کو بھی ذکر کرتا چلوں جس کا میں نے مختصر آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، وہ یہ کہ ان میں سے کسی کے اجداد کو کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی. ان کے سب کے اجداد جانے پہچانے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ اجداد میں اگر فضیلت ہے تو وہ بھی اسی خاندان کے ہمراہ ہیں کہ نانا رسول خدا ہیں اور دادا حضرت ابو طالب ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے اجداد کے کفر کو چھپانے کی خاطر حضرت ابو طالب پر الزام لگا دیا کہ یہ بھی کفر میں مبتلا تھے. بس تین اہم سیاسی مفادات تھے بنی امیہ کے. پہلا تو یہ کہ اسلام کے محسنوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے کیونکہ اسلام کا بغض ان کے دلوں میں تھا. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ امیر المومنین کا جو بغض تھا اس کو ان کے والد گرامی پر نکالا. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اپنے اجداد کے کفر کو چھپانے کے لیے، اور بدقسمتی سے یہ صرف بنی امیہ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اسلام کی تمام نامور شخصیتوں کے ساتھ یہی مشکل تھی کہ اپنے اجداد کے کفر کو چھپانے کے لیے انہوں نے حضرت ابو طالب کو کفر کا الزام لگا دیا. اور اس طریقے سے تاریخ میں ایک ایسی مظلوم ہستی ایجاد ہو گئی جس کو ہم بلا شک و شبہ مظلوم اسلام سے تعبیر کر سکتے ہیں. تاریخ اسلام کے پہلے مظلوم کہ جن کی تمام خدمات کے اعتراف کے باوجود یہ جانتے ہوئے کہ 42 سال انہوں نے دفاع فرمایا، یہ جانتے ہوئے کہ اس دفاع کے اندر اپنی اولاد کو قربان کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے دفاع میں اپنے قبیلے کو لے کر عرب کے تمام قبیلوں کا مقابلہ کر لیا، ان تمام باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک داخل کرنے کی کوشش کی، مصنوعی روایتیں کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی اللہ کا دین ہے کہ جو لوگوں کی پھونکوں سے بجھتا نہیں ہے کہ جتنا بھی انہوں نے مصنوعی روایتیں گڑھ لیں ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کے دھوکے کے اندر آ گئے. البتہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ ایک سیاہی کا نقطہ موجود تھا کہ جنہوں نے ان مصنوعی خرافات کو سنا اور اس کو مشہور کرنے کی کوشش کی. لیکن بحمد اللہ رب العالمین آج 1400 سال کے بعد اتنے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص مختصر سا تعصب سے اپنے آپ کو بری کر لے اور مختصر سا یہاں سے نکل کر کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، تاریخ اسلام کو جاننے کی کوشش کرے، تو میرے خیال میں اس کو اس بات کے اندازہ لگانے کی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ایمان ابو طالب کی اصلی حقیقت کیا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. بس اگر دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر ہونے والے دلائل کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں. 3 واضح دلائل ایسے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمیں اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، اور متعدد شواہد اور قرائن موجود ہیں. اب 2 قرینے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، پہلا قرینہ تو عبد المطلب کے فرزند ہونے کے ناطے، وہ عبد المطلب کے جن کی توحید کی گواہی وہ ابرہہ کا واقعہ دے رہا ہے کہ وہ ابرہہ سے جا کر کہتے ہیں کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کی حمایت کرے گا، میں تو بس اونٹوں کا مالک ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا. وہ حضرت عبد المطلب کی شخصیت کہ جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ توحیدی شخصیت ہے، ان کے فرزند ہونے کے ناطے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان میں کمی ہو. اور اس کے بعد میں نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں سورہ ضحیٰ سے بیان کیا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اے نبی آپ یتیم نہیں تھے اور آپ کو پناہ دی اللہ نے. تو ہمیں تاریخ میں موجود ان تمام واقعات کی روشنی میں مورخین بتائیں کہ نبی اکرم کو ذات مقدس کو کس نے دفاع دیا ہے، کس نے نبی اکرم کی ذات مقدس کا دفاع کیا ہے، اور وہ بھی 42 سال. میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں 42 سال. اور آج میں آپ کو خدمت میں گارنٹی سے عرض کر سکتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو ایک روایت مل جائے کہ اس نے ایک لمحہ نبی اکرم کے ساتھ گزارا ہے. آج ہم اس بات کے اوپر پتہ نہیں کتنی جگہ پر بحث ہوتی دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص صحابی رسول تھا یا نہیں تھا، زندگی میں کبھی نبی سے ملا یا نہیں ملا، اور اگر ملا تو اس کو فضیلت سمجھا جاتا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ 42 سال زندگی گزارنا، نبی اکرم کا دفاع کرنا، یہ کوئی فضیلت قرار نہیں پاتی. اور ایمان پر اس سے زیادہ دلیل اور کیا ہوگی کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھتیجے ہونے کی وجہ سے دفاع کر رہے تھے، تو عزیزان محترم ذرا اپنے دل پر غور فرمائیے
اور جو لوگ سمجھنے کے قابل ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ انسان اپنے بھتیجے کو بچپنے میں بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے، لڑکپن میں بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے، جوانی میں بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے۔ کیا کوئی 50 سالہ شخص کو بھتیجے کے عنوان سے دیکھتا ہے؟ یا 50 سالہ شخص ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے؟ ختمی مرتبت کا جب دفاع حضرت ابو طالب کر رہے تھے تو نبی اکرم کی سن مبارک اس وقت 50 سال ہو رہا تھا، اس وقت تک نبی اکرم کا دفاع حضرت ابو طالب کر رہے تھے۔ 40 سال کے سن میں کیا کوئی شخص بھتیجے کے عنوان سے دفاع کیا جائے گا؟ یعنی 40 سال کا سن رکھنے والا شخص ایک مستقل شخص ہے، اس کی ایک مستقل حیثیت ہے، اس کا ایک مستقل نام ہے اور سب اس کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اب اگر حضرت ابو طالب 40 سال کی عمر رکھنے والے نبی اکرم کا دفاع کر رہے ہیں تو کیا یہ بھتیجے ہونے کے ناطے دفاع کر رہے ہیں؟ یا کسی نے کہا کہ یتیم ہونے کی وجہ سے دفاع کر رہے تھے؟ تو 40 سال کی عمر کے آدمی کو یتیم نہیں کہا جائے گا، وہ اپنی ذات کے اندر مستقل ہے۔ اگر بلوغ سے پہلے کا کوئی واقعہ ہو تو شاید اس عنوان سے کہا جا سکے کہ بچپن تھا، یتیمی تھی، بھتیجے تھے، محبت آ جایا کرتی تھی، لیکن اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی دفاع کرتے رہنا یہ صرف حضرت ابو طالب کی ذات مقدس سے ممکن تھا۔ اور اگر تصور فرمائیے تو ہمارے پاس واقعات موجود ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی زندگی میں ان کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ اے عبد المطلب، آپ کے پوتے آپ کے خاندان سے آنے والے مقام نبوت پر فائز ہوں گے۔ لہذا کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب حبشہ تشریف لے گئے اور وہاں ان کو یہ اطلاع دی گئی۔ مطلب جب حبشہ تشریف لے گئے تو انہیں اطلاع دی گئی۔ لہذا سیر حلبی کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ سیف بن ذی یزن کہ جو حبشے کا حاکم تھا، اس نے نبی اکرم کو عبد المطلب کو اطلاع دی کہ عبد المطلب، ہماری تاریخ کی کتب کے اعتبار سے اور ہماری کتابوں کے اندر جو کچھ درج ہے اس کے اعتبار سے آپ کی اولاد کے اندر خدا کے نبی آئیں گے، اور یقیناً سیف بن ذی یزن کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ ان کے جد امجد ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب اس بات سے آگاہ تھے اور انہوں نے اسی موقع پر ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ یتیم ہیں اور ان کی کفالت میں انجام دوں گا اور ابو طالب علیہ السلام ان کی کفالت کو انجام دیں گے۔ بس حضرت ابو طالب کے لیے پہلے دن سے واضح تھا کہ وہ کن کی کفالت کو انجام دے رہے ہیں۔ 42 سال جن سے شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں، یہ شخصیت کون ہے؟ تاریخ کے اندر کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے سامنے بار بار یہ بات آتی رہی کہ جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لہذا شام تشریف لے گئے، میسرہ کی داستان آپ سب کے سامنے ہے، وہاں پہنچ کر ملنے والے راہب کی داستان آپ کے سامنے ہے کہ راہب نے ان کو بتایا کہ اے ابو طالب، اس کو لیے جا رہے ہو، اس کی جان کو خطرہ ہے، یہودی اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ یہودی اور عیسائی راہب کہتا ہے کہ اے ابو طالب، جب آپ اتر رہے تھے تو پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے، درخت ان کے سامنے جھک رہے تھے اور آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ ان تمام نشانیوں کو حضرت ابو طالب دیکھ رہے تھے۔ اب اگر کوئی سوال کرنے والا پوچھے کہ اگر اب بھی ابو طالب ایمان نہیں رکھتے تھے تو کیا اپنے ہاتھوں اس کا دفاع کریں گے کہ جو خود ان کے دین کی تباہی کا سبب بننے والا تھا؟ کیا نعوذ باللہ وہ کوئی ایسا کام انجام دیں گے کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسے شخص کا دفاع کیا جائے کہ جو ان کے دین کی تباہی کا سبب بن جائے اور ان کے دین کو نابودی سے دوچار کر دے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مختصر سا بھی شواہد کو سمجھنے والا شخص ہو تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز تھے۔ جیسے کہ امام ششم کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پر موجود تھے۔ انہوں نے شرک کا اظہار کیا اور اسلام کا دفاع فرمایا تاکہ اسلام کو ایک ایسی طاقت مل جائے جس کے ذریعے سے اس زمانے کے مسائل اور اس کی مشکلات کا دفاع کیا جا سکے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ شواہد کا ایک سلسلہ ہے ہمارے پاس، دلائل کا ایک سلسلہ ہے جن میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور اس کے بعد وہ خطبہ نکاح ہے کہ جو حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کے نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بڑا خوبصورت علامہ ذیشان نظر جوادی صاحب یہ شعر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو مطمئن ہیں ان سے اپنا عقد پڑھوا کر چلی ہے مسخروں میں بحث ایمان ابو طالب۔ کہ نبی کیا ممکن تھا کہ کسی کافر سے اپنا خطبہ نکاح پڑھواتے؟ یعنی نکاح ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے ایک شخصیت دوسرے کے لیے حلال قرار پا رہی ہو، اور نبی اکرم وہ نکاح کسی ایسے سے پڑھوا دیتے کہ نعوذ باللہ جس کے اندر ایمان ہی نہیں تھا۔
نبی اکرم نے حضرت ابو طالب سے اپنا نکاح پڑھوایا، اور حضرت ابو طالب نے نکاح کا جو خطبہ پڑھا ہے وہ خود اس بات کے اوپر دلیل ہے جو مختلف کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان کے اعلیٰ ترین درجات کے اوپر فائز تھے، جس میں نبی اکرم کی نبوت کا تذکرہ بھی آتا ہے، یعنی اشارتاً ایسا تذکرہ آتا ہے، اور اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی گواہی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کا ان کے نکاح میں رہنا خود ایک بڑی دلیل قرار پاتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جن کو نبی اکرم نے دفن کے موقع پر اپنا کرتا عنایت فرمایا، اور ان کی شخصیت کے بارے میں ان کو دفن کرتے وقت پروردگار عالم کے حضور دعائیں ارشاد فرمائیں، بلا شک و شبہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے اسلام کا نبی اکرم احترام فرمایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت تک ان کے نکاح کے اندر موجود تھیں۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں کوئی شبہ ہوتا تو اس زمانے میں یہ حکم آ چکا تھا کہ جتنے بھی کافر اور مشرک مسلمان عورتوں کی ازواج میں ہیں، مسلمان عورتیں ان کے نکاح کے اندر ہیں تو ان نکاحوں کو توڑ دیا جائے، مسلمان عورتیں اپنے شوہروں سے علیحدہ ہو جائیں، جبکہ حضرت ابو طالب کے نکاح میں حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد تو عظیم الشان ہستی ہیں جن کو نبی اکرم اپنی والدہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم اشعار ہیں جو حضرت ابو طالب نے بیان کیے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم جاہلیت کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لکھائی کا رسم و رواج نہیں ہے، اس زمانے میں کتابیں موجود نہیں ہیں، تو اس زمانے میں جو طریقہ کار ہے کسی شخص کے افکار کو سمجھنے کا وہ یہ کہ اس کے اشعار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں حضرت ابو طالب کی زبان سے بیان ہوئے عرض کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے ہم حضرت ابو طالب کے ایمان کا بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ اشعار بھی وہ اشعار ہیں کہ جو مختلف کتب تاریخ کے اندر درج ہیں، لہذا ایک شعر کے اندر حضرت ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں، ان تمام اشعار کو جمع کر کے دیوان ابو طالب موجود ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عرب زبان میں زبان کے ماہر شعر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے، جیسے کہ اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے، ہر زبان کے اندر میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا کہ شعر کو دیکھ کر بتا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ اشعار مصنوعی ہوتے تو عرب شعر کے ماہرین فن فوراً کہہ دیتے کہ اشعار مصنوعی اشعار ہیں، لیکن کسی نے دیوان ابو طالب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، لِيَعْلَمْ خِيَارُ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ كَمُوسَى وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمِ أَتَانَا بِهَدٍ مِثْلَ مَا أَتَيَا بِهِ فَكُلٌّ بِأَمْرِ اللَّهِ يَهْدِي وَيَعْصِمُ، کہ فرمایا کہ یہ سب لوگ جان لیں کہ محمد ایسے ہی نبی ہیں جیسے موسیٰ اور مسیح ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے ہیں جیسا کہ موسیٰ اور مسیح ابن مریم علیہ السلام ہدایت لے کر آئے تھے۔ بس جو بھی اللہ کے امر سے ہوگا ہدایت پا جائے گا اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حصے میں یوں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ وَجَدْنَا مُحَمَّدًا رَسُولًا كَمُوسَى خُطَّ فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ وَأَنَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً وَلَا حَيْفَ فِي مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْحُبِّ، کہ فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ایسے ہی رسول پایا جیسا کہ ہم نے موسیٰ کو رسول پایا، اور یہ سب ابتدا کی آسمانی کتابوں کے اندر درج ہے۔ اور فرمایا کہ محمد کی محبت اللہ نے بندوں کے دل میں قرار دے دی ہے، اور جس کی محبت کو اللہ دل میں قرار دے اس میں کیا برائی۔ یہ اشعار جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، دو اشعار یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہیں، اور ہم ابن کثیر کی شخصیت کو جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقدین میں شمار نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسی طریقے سے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے اندر یہ اشعار موجود ہیں، اور اشعار کا یہ سلسلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمدا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان اشعار میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کرامت دی ہے اپنے نبی کو محمد کو نبی قرار دے کر، بس وہ تمام انسانوں کے اندر اللہ کی مخلوقات میں احمد قرار پائے، اور پروردگار عالم نے ان کے نام گرامی کو اپنے نام سے عکس کیا کہ خود خدا وہ ذو العرش محمود ہے، اور یہ محمد اور
احمد قرار پائے۔ بس یہ اشعار، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ اشعار جو میں نے ابھی آخری آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہیں، تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ خمیس کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے ریفرنسز بہت کلیئر ہیں ہمارے سامنے۔ ان اشعار کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان کے اعلیٰ ترین مراحل کے اوپر فائز تھے۔ اسی طریقے سے اشعار کے اندر، اب میں بار بار یہ سارے اشعار نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، اشعار کے اندر وصیت فرمائے ہیں، اور وہ اشعار بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور اس وصیت کے اندر اپنے بیٹے علی اور حضرت عباس اور حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کو یہ حکم کہتے ہیں کہ آپ چاروں نبی اکرم کا دفاع فرمائیے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ماننے والے موجود ہیں وہ سب نبی کا دفاع کریں۔ ان اشعار کے ساتھ ساتھ متعدد جگہوں کے اوپر نبی اکرم کی حمایت کے اندر جملات ارشاد فرماتے ہیں، اور خود جو حضرت ابو طالب نے وصیت ارشاد فرمائی وہ سب سے بڑی گواہ ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ کوئی یہ کہے بھی کہ انسان اپنی زندگی میں کسی اور کو دھوکہ دے گا تو وصیت میں وہ کس کو دھوکہ دے گا؟ وصیت کے اندر اپنی پوری قوم کو کہتے ہیں یا معشر قریش کونوا لہ ولاۃ، اے قریش، اے قبیلہ قریش، نبی کے محب بن جاؤ، ولحزبہ حماۃ واللہ لا یسلک احد منکم سبیلہ الا رشد ولا یاخذ احد یہدیہ الا سعد۔ فرماتے ہیں کہ اس کی حزب کے لیے حامی بن جاؤ، اور خدا کی قسم کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے راستے پر چلے اور ہدایت نہ پائے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی ہدایت پر چلے اور سعادت نہ پائے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لِنَفْسِ مُدَّةً وَلِأَجْلِ تَأَخُّرًا لَكَفَفْتُ عَنْهُ الْحَزَائِزَ وَلَدَفَعْتُ عَنْهُ الدَّوَاهِمَ۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے نفس کے اندر مدت ملتی اور میرے موت کے اندر کچھ تاخیر ہوتی تو میں ساری مصیبتوں کو ان سے دور کرتا رہتا، اور جو ان کے اوپر بلائیں آئی ہیں ان بلاؤں کو دور کر دیتا۔ اس وصیت کو بھی سیرہ حلبی نے بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ الخمیس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اور وہ اقوال کے جو بعد میں آنے والے مورخین نے بیان فرمائے ہیں، بعد میں آنے والے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، یہ تمام شواہد ہمارے سامنے اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان کے اعلیٰ مراحل پر فائز تھے۔ اور یہ صرف سیاسی دشمنیاں تھیں، بنی امیہ کی ترکیبیں تھیں اور یہودیوں کی مکاریاں تھیں جن کے تحت ایمان ابو طالب کو مورد سوال قرار دیا گیا۔ آخر میں پروردگار عالم کا شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں اس ہدایت سے منور فرمایا، اس نے ہمیں اس سعادت کو عطا فرمایا کہ ہم تاریخ اسلام کی سب سے عظیم مدافع شخصیت کا ذکر یہاں پر کریں، ان کی شخصیت کو بیان کریں، اور ان کی شخصیت کو بیان کر کے ان کے چچا، ان کی بھتیجے، ان کی اولاد جو نبی خدا اور امیر المومنین اور بعد میں آنے والے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، ان تمام سے توسل حاصل کریں، اور ان کے توسل کے ذریعے سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو ایمان کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں زندگی اور موت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرمائے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو سعادت دے کہ ہم اس دن کو دیکھ پائیں جب ان کے والی و وارث تشریف لائیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، پرچم اسلام، پرچم توحید دنیا کے گوشے گوشے پہ لہرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔